حیدر پنجوتی صاحب، تھینک یو سو مچ، بڑی پیشنٹلی آپ نے ہماری باتیں سنی. یہ جو بات چیت کی کوشش ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے اس سے کوئی نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹاپک پیچھے سے آیا ہے میں اس کے اندر تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد اس کا جواب. اس میں اکثر لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے آپ کی جماعت میں اب وکلا ہی رہ جائیں گے ٹکٹس کے لیے پی ٹی آئی میں. نہیں، بہت بالکل جو ہے ایسی غلط بات ہے. میں اس کے اوپر بھی جواب آپ کو دوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ فرق حبیب صاحب کے حوالے سے جو یہ پریس کانفرنس ان کی جو ہے وہ انہوں نے پریس ٹاک کی. فرق حبیب صاحب مسلسل ہمارے ساتھ رابطے میں تھے، مسلسل میٹنگز اٹینڈ کرتے تھے، ہمارے ساتھ ان کا رابطہ تھا، کور کمیٹی کی میٹنگ اٹینڈ کرتے تھے. اور جب وہ اغوا وہاں سے کیے گئے ہوٹل سے، فوراً ہی اس کے بعد جو ہے وہ خبر جو ہے وہ پہنچ گئی کہ ان کے ساتھ اور بھی تھے اور ان لوگوں کو کچھ کو چھوڑ دیا گیا اور ان کو کس طرح سے لے گئے. اچانک سے اتنے دنوں کے بعد آ کر برآمد ہونا، کوئی ثبوت ہے اغوا کا؟ ہی himself is saying کہ میں اغوا نہیں ہوں. ادھر دیکھیں کیمرے بھی تھے لگے ہوئے جو کہ وہاں پر نہیں دیے گئے. ان کے گھر والے جو ہیں وہ مسلسل ہمارے ساتھ رابطے تھے. میرے ساتھ ان کے بھائی کا رابطہ تھا. وہ پٹیشنز لاہور کیا کہہ رہے تھے ان کے بھائی؟ دیکھیں یہی کہ اغوا ہوا ہے جیسے دوسرے لوگ اغوا ہوئے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. کوئی بالکل آنکھیں بند کر لے اس کی مرضی ہے. پٹیشن فائل کی گئی لاہور ہائی کورٹ میں. ان کی فیملیز، ان سب کی اکثر ان کی فیملیز ریچ آؤٹ کر رہی تھی کہ مدد کریں، ساری جو بھی جیسے بھی اغوا ہوئے، شیخ رشید صاحب جیسے اغوا کیے گئے ہیں سب کو پتہ ہے. تو پٹیشن فائل کی گئی اور یہی بازیابی کے لیے کہ اس کی بازیابی کے لیے کہ ان کو جو ہے وہ برآمد کیا جائے، انہیں کورٹ میں پیش کیا جائے. کیونکہ جب بھی کسی کو اغوا کیا جاتا ہے تو پھر 24 گھنٹوں کے اندر اندر گرفتار کیا جاتا ہے تو پیش کرنا ہوتا ہے. کیونکہ یہ گرفتار تو تھا نہیں، یہ تو اغوا تھا. تو یہ بات پہلے ہی سب کو پتہ تھی کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ آئے گی. اور پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر لیڈرشپ ہے تمام نے، جو کور کمیٹی کا حصہ تھے یا اس کے علاوہ جو پرانے عمران خان صاحب کے ساتھ جن کی ایفیلیشن تھی، انہوں نے باقاعدہ طور پر ویڈیو پیغام بنائے. انہوں نے کہا جی کہ عمران خان نے کبھی بھی جلاؤ گھراؤ توڑ پھوڑ اس حوالے سے کبھی کسی کو حلف کے اوپر کہا. اگر حلف کے اوپر بھی کسی کو ہنسی آتی ہے تو ہنستا رہے، اس کی مرضی ہے. دوسری بات فرق حبیب کہ انوالو تھے، ہی واز انوالوڈ ان 9 مئی کے بعد. کیا جو کاظمی صاحب نے کہا، آپ نے کوئی ایسا بیان دیکھا؟ وہ مسلسل جو ہے کور کمیٹی میں بھی رہے، سجیشن بھی دیتے رہے، میٹنگز بھی ہوتی رہیں، ساری باتیں. کبھی آپ نے بیان نہیں دیکھا. جو ہی بندہ اغوا کیا جاتا ہے اچانک سے پریس کانفرنس، اچانک سے میڈیا ٹاک یا پھر کسی شو میں بیان کیا آتا ہے. کوئی کہتا ہے جی کہ زوم کے اوپر میٹنگ تھی خان صاحب کے ساتھ، کوئی کہتا ہے جی زمان پارک کے اندر میٹنگ تھی. یہ تو ایک لاجیکل آپ بات کر رہے ہیں، لیکن قانونی طور پہ اگر ایک شخص باہوش حواس آ کے کہتا ہے میں تو کہیں گیا نہیں تھا، میں ادھر تھا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ شخص انوالوڈ ہے، اس کے قانونی طور پہ جج اس کو کیسے دیکھے گا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے جو بیانات دیے گئے ہیں نا، 1.5 مہینے کے بعد اعظم خان جو ہیں وہ عدالت کے اندر برآمد ہوتے ہیں. اور کل پراسیکیوشن ہائی کورٹ کے اندر یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جو پیس آف مائنڈ کے لیے جناب وہ کہیں گئے ہوئے تھے اپنے کسی دوست کے پاس. یعنی کہ پیس آف مائنڈ کے لیے کوئی گیا ہو، یا فرق حبیب ہی جو ہے وہ پیس آف مائنڈ کے لیے سائٹ پہ تھا 25 دن 20 دن جتنے دن بھی تھا. تو اس نے فیملی کو ایک میسج نہیں کیا جو ہر وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہوتا تھا. کیا اس نے فیملی کو کہنا تھا کہ آپ جا کر جھوٹی پٹیشن جو ہے وہ اس پریس کانفرنس کے بعد کیا انہوں نے رابطہ؟ پھر کیا کرنا ہے رابطہ؟ کوئی بات نہیں، آپ نے فون تو کرنا تھا کہ آپ لوگ بتائیں کہ کیا مسئلہ ہوا ہے. وہ پھر آپ جب آپ جو ہے وہ پریس کانفرنس کر کے وہ سائٹ پہ ہو گئے تو پھر وہ اس طرح سے نہیں. کیونکہ بیسیکلی تو رابطے سے یہ تھا نا کہ ان کو بازیاب کرانے کے لیے جو پٹیشن دائر کر رہے تھے یا مختلف جو ہے وہ کورٹس میں رجوع کر رہے تھے. قانون میں 164 ہے یا 161 کی جو سٹیٹمنٹ ہے، زبردستی کی سٹیٹمنٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور جس جگہ پہ بھی وہ سٹیٹمنٹ دی جائے گی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آزاد تحقیقات کے حوالے سے ہمیشہ عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا کوئی ایک جماعت سٹیٹمنٹ دکھا دے جنہوں نے کہا کہ اس معاملے کے اوپر، سائفر کے اوپر، 9 مئی کے اوپر، جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر جو ہے وہ FIR درج کی گئی، یا وزیر آباد میں جو حملہ ہوا ان کے اوپر، آزاد تحقیقات کا جو ہے وہ مطالبہ کریں کہ جی بالکل ہونی چاہیے اور میرٹ کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے. کسی نے نہیں بات کی. FIR درج ہوتی ہے، سارے کہتے ہیں جی پابندی لگا دیں. FIR کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بندہ جو ہے مجرم ہو گیا ہے یا اس کے اوپر یہ الزام ثابت ہو گیا. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی یہ معاملہ جب تک کورٹ کے اندر معاملہ پینڈنگ ہے تب تک ایویڈنس، سارے شواہد، ٹرائل مکمل ہوگا. ٹھیک، اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا کہ کیا یہ واقعی ہوا ہے یا نہیں ہوا. رائٹ. آپ پہلے ہی بیٹھ کے جو ہے میڈیا ٹاک کے اندر یا پریس کانفرنس کریں یا پہلے ہی کہیں کہ PTI پہ پابندی لگائیں. 20 کروڑ عوام جو ہے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. آپ پھر سب کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈال دیں اور سب کو کہیں کہ آپ پھر ملک چھوڑ دیں.
اتنی زیادہ تو نہیں ہوگی 20 کروڑ، لیکن چلیں 18 لگا لیں، 17 لگا لیں. ہر روز جو ہیں وہ سروے ہوتے ہیں اور رزلٹ سامنے ہیں. اگر ان کو اتنا ہی تھا کہ جو ہے ان کی مقبولیت جو ہے ٹاپ کے اوپر ہو گئی ہے تو جلسہ کرنے کی اجازت دیں نا. ہائی کورٹ جو کہہ رہی ہے کہ جب دوسری جماعتوں کو جلسہ کرنے کی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے کہ آپ کو ایڈ کرنے ہیں، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جلسے کی اجازت ہے، کوئی اجازت نہیں. میں ابھی اگر یا میں اجازت دیں، بیچ میں کوئی اجازت نہیں، آپ نے دینی اجازت. جلسے کی اجازت ہے. یہ بدماشی کے لبرٹی چوک بند کر دو، فلانا چوک بند کر دو، یہ ختم کر دی گئی ہے. آئیں مینار پاکستان پہ کرو جلسہ، ساروں کو اجازت ہے. اجازت ہے ساروں کو. صاحب آپ بھی اس بدماشی میں پہلے شامل تھے کیونکہ آپ دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے یہ بدماشی ہر کسی کو اجازت ہے. یہ جو ہے یہ جو ختم ہوئی ہے، یہ کسی نے بم پھوڑے ہوں. چلو ان کی بات پوری کریں. میری بات سن کرنے دیں. آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، بات کر رہے ہیں. جی جی کریں. چوکوں کے اندر روڈ بلاکس کرنا، یہ پنجاب گورنمنٹ نے اجازت ختم کی ہے. آج جائیں مینار پاکستان پہ اجازت کی دے، ملے گی ان کو اجازت. اوکے آپ یہ جو ہے یہ جو ایک چیز کریٹ کی جا رہی ہے پاکستان کے اوپر پہلے تو پابندی ہونی چاہیے. جو اس وقت بگوڑا ہے، جو باہر گیا ہوا ہے، وہ باہر سے آ رہا ہے اور اس کو ابھی تک بیل بھی نہیں ملی، اسے گرفتار کسی ایئرپورٹ کے اوپر نہیں کیا جا رہا. آج ایک وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب چلے آپ اپنی اجازت پہ فوکس کریں. ہم نے درخواست دی ہے، ابھی آپ کو روکڑی صاحب تو مل گئی ہے اجازت. صبح دے میں اجازت انہوں نے کہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو اجازت نہیں دی گئی تو پھر کوئی بھی نہیں. پھر کیوں انتظامیہ نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے جی ان کو اجازت ہے. رائٹ، بٹ یہ انٹرسٹنگ بات ہے آپ نے کہا کہ وہاں پر کبھی بریانیاں جو ہیں اس کے حوالے سے جناب کہا جاتا ہے کہ آپ کو بریانی کھلائی جائے گی، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہونڈا موٹر سائیکل دیا جائے گا، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ جنت کے سرٹیفکیٹ آپ کو دیے جائیں گے. بن ہوتا ہے صاحب. سو اب آپ بات کہتے ہیں نواز شریف صاحب کی واپسی کی کہ لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے، لیکن ان آل آنیسٹی ان کے آنے کے بعد مشکلات مزید بڑھیں گی پی ٹی آئی کی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو کوئی روک نہیں رہا. 4 سالوں میں کسی نے نہیں روکا کہ وہ نہ آئیں. وہ آ کیوں نہیں رہے تھے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کیسز کا سامنا کرنا تھا. حکومت لی گئی، اس کے اندر نیب کے اندر ترامیم کی گئیں اور اپنے لیے جو ہے رائے ہموار کی گئیں، کیسز ختم کیے گئے. آج اگر وہ آ رہے ہیں، سب سے پہلے تو انہیں قانون کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا. اور میں یہ حیران ہوں کہ ایئرپورٹ پر وہ جاتے ہیں، وہاں پر ہمارے جو ہیں پاکستان کے جو ہیں وہ اہلکار موجود ہیں، تو وہ کیوں نہیں انہیں گرفتار کر کے پاکستان لے آتے؟ ان کو اس وقت وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ملزم ہے، وہ مجرم ہے. انگلینڈ میں اب وہ نہیں ہے، وہ سعودی عرب میں. دیکھیں سعودیہ ہو امبیسی وہاں جاتے ہیں، وہیں سے گرفتار کر کے لیں. اور دیکھیں وہ اس وقت جیل کے اندر سے وہ میڈیکل بہانہ بنا کر باہر گئے اور واپس نہیں آئے. اس وقت ان کا اشتہاری کا سٹیٹس ہے اور وہ سزا یافتہ مجرم ہے. پروٹیکٹیو بیل پاکستان کی ہسٹری میں آج تک کسی بندے کو جو سزا یافتہ ہو، جو جیل کے اندر ہو، اس جیل تک پہنچنے کے لیے نہیں ملی. یہ کتنی ایک مذاکرہ خیز بات ہوگی نا کہ فار ایگزامپل عمران خان صاحب کو سزا سنائی ہمایوں دلاور صاحب نے، اور وہ وہاں زمان پارک جب پولیس کی اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے نا 5-6 جلسے کرنے ہیں، تو اس کے بعد پہلی دفعہ تو نہیں ہوگا اسحاق ڈار صاحب آئے پروٹیکٹیو بیل لے کر. نہیں وہ جیل سے نہیں تھے، جیل سے نہیں گئے تھے. جی سر، العزیزیہ میں وہ جیل سے نہیں اور گئے، ایون فیلڈ ریفرنس یہ الگ سٹیٹس ہے. سو یہ نیا ابسکانڈر تھے وہ، لیکن آپ کنوکٹڈ نہیں تھے. بالکل رائٹ. سو دس ول بی سم تھنگ نیو ان پاکستان. پہلی دفعہ ہو رہا ہے.